الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين فقال الله تعالى في مقام الآخر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کے نیت سے نماز پڑھ تشریف فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد أفضل الصلوات اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وصل وسلم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب وصل وسلم على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأحداث وصل وسلم على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا یا ربی وسلم سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم میرے واجب الاحترام سامعین کئی جمعوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختلف عنوانات پر بات چل رہی تھی میں نے پہلے جمعے کے اندر عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پیر کے دن اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے ہم تحقیقی قول کے اندر نہیں پڑھتے کہ کون سا قول 8 کا ہے 9 کا ہے 11 کا ہے 12 کا ہے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی ہے اور آپ مدینہ کے اندر تشریف لے کے گئے ہیں تو وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں
تو وہ بھی پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو میں نے اس جمعے میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، اس کا بھی تذکرہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کا بھی تذکرہ کریں، پھر آپ کی ہجرت کا بھی ذکر کریں، اور پھر آپ کی رحلت کا بھی ذکر کریں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مجموعی زندگی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ولادت کا تذکرہ، بچپن کا، جوانی کا، اس کو حالات کو بھی ہم پڑھیں، سنیں اور اس کا تذکرہ کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کا بھی تذکرہ کریں، سنیں، پھر آپ کی ہجرت کا بھی اور آپ کی رحلت کا بھی۔ تو اگر ان چاروں حالات کو جمع کیا جائے تو یہ سیرت بنتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو واقعات ہیں، جو ہمیں علماء بتاتے ہیں، ان کو اگر اکٹھا کیا جائے اور وہ لفظ سب آدمیوں کے زبان پر آ جائے تو اسے سیرت کہتے ہیں۔ تو سیرت کے اندر بھی 4 لفظ ہیں، سین، یا، را اور تے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حالات کا ذکر کرنا گویا کہ ایسا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم پہلے ولادت کا ذکر کریں گے، پھر آپ کے بچپن کے واقعات، پھر جوانی کے۔ الحمدللہ وہ بات کا گزر چکی۔ اب ہم آج سے اعلان نبوت کا تذکرہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کون سے حالات پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ جو آپ کے سامنے میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ استاد المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس سے میں آپ کے سامنے یہ تذکرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو میں نے ابھی خطبے کے اندر بھی پڑھی ہے، تو جس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیں۔ اور دوسری آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی تھی کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اگر محبوب آپ ان لوگوں کو صاف حکم سنا دیں، صاف صاف ان کو بات بتا دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا، وہ الاعلان، کھلے طور پر صاف لفظوں کے اندر ان کو وہ بات سنا دیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اگرچہ مشرکوں کو وہ بات اچھی نہ لگے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے علی، ایک غلہ ساکھ اور ایک بکری کا دست، جس کو ہم دستی کا گوشت کہتے ہیں، ایک یہ اور ایک پیالہ دودھ کا، یہ میرے پاس لاؤ۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اولاد عبد المطلب کو بھی جمع کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کی، یعنی آپ کے اس حکم کو پورا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ چیزیں گئیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد مطلب کو جمع کرو، تو تقریباً 40 آدمی جمع ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس مجلس کے اندر جو 40 آدمی تھے، ان کے اندر آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے چچا حمزہ اور آپ کے چچا عباس اور آپ کے چچا ابو لہب، یہ بھی ان 40 آدمیوں کے اندر شامل تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بکری کے گوشت کا دستی کا گوشت تھا، وہ آپ نے لیا اور اپنے دانت مبارک سے ان کو چیرا اور پیالے کے اندر رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ علی، ان لوگوں کو کھلاؤ اور ان کو کہو کہ اللہ کا نام لے کر کھائیں۔
ان لوگوں نے کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے اتنا زیادہ نہیں تھا، یعنی ایک آدمی کے لیے جتنا کھانا ہوتا ہے، ایک آدمی کے لیے جتنا کھانا ہوتا ہے اتنا وہ کھانا تھا، چیز ہے کہ 40 آدمی کھاتے اور وہ 40 آدمیوں نے اس کھانے کو کھایا، خوب سا ہو کر کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دودھ پلاؤ۔ فرماتے کہ ایک پیالہ دودھ کا تھا، وہ بھی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں تھا، یعنی ایک آدمی کے لیے کافی تھا، لیکن وہ ایک پیالہ دودھ کا 40 آدمیوں نے پیا اور خوب سیر ہو کر پیا، جیسے گوشت سب نے سیر ہو کر کھایا اور اس میں سے بچ گیا، اسی طرح فرمایا دودھ سب نے پیا لیکن اس میں سے بچ گیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ پر ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جو عام طور پر کسی کے ہاتھ پہ نہ ہو، جس کو خرق عادت کہتے ہیں، تو یہ انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی پر، اللہ کے ولی پر کوئی ایسی بات جو ہے ان کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہے جو کہ عام عادت کے خلاف ہوتی ہے، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا معجزہ بھی برحق ہوتا ہے اور اللہ کے ولی کی کرامت بھی برحق ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھیں کہ نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اور اگر ولی کی کرامت ہو تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو جب سب نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہنے کا ارادہ فرمایا، ابھی کہا نہیں ارادہ فرمایا۔ تو ابو لہب اس نے جو وہاں بندے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تمہارے کھانے پہ جادو کر دیا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا جادو دیکھا نہیں ہے۔ تو ابو لہب کی یہ بات سن کر وہ لوگ متفرق ہو گئے، اٹھ کر چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمانے کی نوبت نہ آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دوسرے دن پھر حکم دیا کہ اس کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار کروایا گیا اور پھر لوگوں نے کھایا۔ پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے وہ شے پیش کر رہا ہوں جو کسی نے تمہاری قوم میں سے کسی شخص نے پیش نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں دنیا اور آخرت کی خبر تمہارے لیے لے کر آیا۔ تو مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب اگرچہ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن فرمایا کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، آپ کی تصدیق کی ہے، آپ پر اپنا جان مال اولاد سب کچھ آپ نے قربان کیا ہے، اور وہ پہلے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے، آپ پر کلمہ پڑھنے والے۔ تو فرمایا اسی طرح ابو لہب جو ہے یہ رشتے میں آپ کا چچا ہے، لیکن یہ آپ کی تکذیب کرنے میں اور آپ کی مخالفت کرنے میں، آپ کے ساتھ دشمنی رکھنے میں اور آپ کا استہزاء کرنے کے اندر یہ پہلے نمبر پر تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت ام رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ان دونوں بیٹیوں کی نسبت یہ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ و عتیبہ کی طرف تھی، جس کو آج کل ہم منگنی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس آدمی نے اپنے دونوں بیٹوں سے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے، تکلیف پہنچایا جائے، صدمہ پہنچایا جائے، یہ اس کی وجہ تھی۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بیٹیوں کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اللہ نے جس جو ہے آپ کے داماد کا انتخاب کیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا نکاح پہلے ایک بیٹی کا نکاح ہوا، وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کیا۔ اور یاد رکھیں
تمام انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے جتنے بھی صحابہ تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو اعزاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا ہے کہ پیغمبر نے یہ کہ بعد 2 بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر دی ہیں، تو پورے انبیاء کے کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب آپ کی دوسری بیٹی فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ فوت ہو جاتی تو میں ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری بیٹی دیتا، تیسری دیتا، یعنی اگر میرے پاس 40 بیٹی ہوتی تو یہ کے بعد دیکھنے میں آپ کے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا، اس لیے کہ مجھ سے بہتر کوئی خسر نہیں ہے اور تم سے بہتر کوئی داماد نہیں۔ تو اللہ کو یہ منظور تھا۔ تو بہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ توحید کی دعوت دے رہے تھے تو قریش نے آپ کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں کی، کوئی اعراض نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بتوں کی برائیاں بیان کی، ان لوگوں کو کفر اور شرک سے روکا اور ان کو منع کیا، تو یہ لوگ غصے کے اندر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے 4-5 آدمی مل کر یہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ابو طالب، آپ کا یہ جو بھتیجا ہے یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں نادان اور جاہل کہتا ہے اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، لہذا آپ یا تو ان کو سمجھا لیں یا آپ درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود ان کو سمجھ لیں گے کہ ایک قسم کی وہ دھمکی دے رہے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ، نہایت ہی نرم مزاجی کے ساتھ ان کو ٹال دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشرکین اور بتوں کی مذمت بیان کرنے کے اندر مشغول ہو گئے۔ ابو لہب اور ان کی کمپنی، یعنی ان کے ماننے والے، ابو لہب اور ان کے ماننے والے، ان کی جب دشمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ بڑھ گئی تو ان کا ایک وفد جناب ابو طالب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارا جو بھتیجا ہے یہ ہمارے بتوں کو بڑا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کی جو ہے توہین کرتا ہے۔ تو کہا ہم اس بات پر صبر نہیں کر سکتے، تو لہذا آپ ایسا کریں، یا تو اس کو سمجھا لیں یا پھر ایسا کریں کہ ہم دونوں گروہ آپس میں لڑائی کریں گے، ایک ہلاک ہو جائے۔ اور یہ بات کہہ کر وہ چلے گئے، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ابو طالب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو بھتیجا ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ تو خیر وہ لوگ چلے گئے، تو جناب ابو طالب کو اپنی برادری اور قوم کی دشمنی اور عداوت کا ایک اثر ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جناب ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، بات یہ ہے کہ میری قوم کے، تمہاری قوم کے لوگ آئے تھے میرے پاس اور یہ بات کہہ کر چلے گئے، لہذا آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی جان پر بھی رحم کھائیں، مجھ پر بھی رحم کریں اور میرے اوپر اتنا وزن ڈالیں جتنا میں برداشت کر سکتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ میرا چچا میری حمایت اور مددگاری سے نکلنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی ساز جملہ ارشاد فرمایا، میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور اگر یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو، تو فرمایا میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ میرے دین کو غالب نہ کر دے یا میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بات کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اٹھ کر چلنے لگے۔ تو ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، جو چاہتے ہو تم کرو، لیکن میں کبھی بھی آپ کو دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
فرمایا یہ کافر لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو بغیر کمال تک پہنچائے بغیر ہرگز نہیں مانیں گے، اگرچہ یہ کافروں کو یہ بات ان کو اچھی نہ لگے، پسند نہ آئے۔ پھر قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب کی حمایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے تعلق نہیں توڑا، تو اب 30 منٹ کو پھر آئے، پھر آپ نے اس میں مشورہ کیا اور پھر ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابو طالب ہمارے ہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام عمارہ بن ولید ہے، یہ قریش کا بڑا حسین نوجوان ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا سمجھدار ہے، آپ اس کو لے لو اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ اس کی وجہ سے میری اور آپ کی قوم کے اندر تفریق اس نے ڈال دی ہے، تو لہذا آپ یہ نوجوان ہم سے لے لیں، آپ اپنا بھتیجا ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو قتل کریں۔ الیاذ باللہ، یہ میں لفظ ان کی ادا کر رہا ہوں، میرے اندر یہ جسارت نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں اس طرح کا لفظ استعمال کروں، یہ ان کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جب ابو طالب نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کو میں نے پالا ہے، جس کی میں نے تربیت کی ہے، اب اس بیٹے کو میں تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارا بیٹا جو ہے وہ لے کر اس کی پرورش بھی کروں اور اس کو پالوں بھی؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام مطعم بن عدی تھا، یہ بھی مشرکین کا قریش کا آدمی تھا، تو اس نے کہا خدا کی قسم اے ابو طالب، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ ایک ایسا عادلانہ اور منصفانہ رائے دی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہماری قوم کی مصیبت سے نجات مل جائے گی، تو لہذا آپ کو بہترین پیشکش کی ہے، تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو جناب ابو طالب نے آگے سے یہ جواب دیا، فرمایا میں ہرگز تمہاری اس پیشکش کو قبول نہیں کرتا، بلکہ فرمایا خدا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ ناانصافی کی، اور فرمایا جو تم سے ہو سکتا ہے تم کر لو، لیکن میں اپنے بھتیجے کو روکوں گا نہیں۔ بلکہ جب وہ لوگ ابو طالب سے مایوس ہو گئے کہ یہ ہماری بات نہیں مانے گا، پھر انہوں نے بھی مخالفت کی ہے۔ جو مسلمان غریب قسم کے تھے، بے کس تھے، ان کو انہوں نے تکلیفیں دی ہیں، ان کو ستایا ہے۔ تو اسی طرح مشرکین نے جب دیکھا، قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اسلام جو ہے یہ دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے، یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ اسلام بڑھے، اس کو ترقی ملے، یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایسا کریں کہ کوئی آپس کے اندر ایسا جو ہے رائے قائم کریں، کیونکہ آگے حج کا موسم آ رہا ہے، لوگ دور دور سے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کا چرچا سب جگہ پھیل چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں۔ تو مشورے کے لیے ولید بن مغیرہ یہ بھی مشرکین میں سے تھا، اور یہ آدمی اس وقت یعنی بڑی عمر کا تھا، بزرگ تھا، بوڑھا تھا۔ جیسے آج ہم بھی دیکھتے ہیں کسی معاملے کے اندر کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار معاملہ سلجھ نہیں رہا، چلو ہم کسی سیانے بندے سے مشورہ کرتے ہیں، کسی سیانے بندے سے رائے لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حج کا موسم آ رہا ہے، لوگ دور دور سے آئیں گے اور آپ کا ذکر اور آپ کا چرچا سب جگہ پھیل چکا ہے، تو لہذا جب یہ لوگ آئیں گے اور آپ کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کریں گے، تو پھر ہم ان کو یعنی ایسی بات بتائیں گے جو ہمارے مجلس کے اندر ہماری رائے متفق ہو جائے کہ ہم نے یہ کہنا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مجلس کے اندر جو ہم رائے قائم کر رہے ہیں ایک بندہ اس چوک پہ یہ بات کہے، دوسرے چوک پہ دوسری بات کہے، تو یہ تو ہمارا آپس کے اندر اختلاف ہو جائے گا۔ لہذا ہم کوئی رائے سے کوئی ایسی بات طے کریں کہ ہر آدمی آنے والوں کو وہی الفاظ کہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا اے ابو عبد الشمس، یہ ولید بن مغیرہ کا کنیت ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی رائے قائم کریں تاکہ ہم یہ معاملہ کر سکیں۔ تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ میرے سامنے مشورہ دیں،
ہر آدمی مشورہ دے، میں آپ کی بات کو سنوں گا اور سننے کے بعد پھر کوئی رائے کام کروں گا۔ چنانچہ بات لوگ بولے، کہنے لگے معاذ اللہ الیاذ باللہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ساحر کہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہیں۔ تو کہنے لگا خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے، میں کاہنوں کو جانتا ہوں، ان کی باتوں کو جانتا ہوں، ان سے خوب واقف ہوں، لہذا اگر یہ بات بھی تم کہو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب میں نے اس کو تسلیم کر رہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر تم اس کو کاہن کہو گے تو یاد رکھو ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی علامت نشانی نہیں ہے جو کاہن والی ہو، لہذا یہ بھی بات درست نہیں۔ پھر بات نے کہا کہ ہم ان کو مجنون کہیں، تو کہنے لگا نہ بھائی مجنون بھی نہیں، کیونکہ جو آدمی مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے اس کی حرکات سے، کیونکہ اس کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ آدمی پاگل ہے، اس کی حرکات سے، اس کے بولنے سے، اس کے چلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی پاگل ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ بھی آپ کی بات درست نہیں ہے، لوگ نہیں اس کو مانیں گے۔ بعض نے کہا پھر ہم ان کو شاعر کہیں، تو اس نے کہا میں خود شاعر ہوں، میں اشعار کو خود بناتا ہوں، پڑھتا ہوں، میں ان کے اس علم سے واقف ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی ایسی شاعرانہ بات ہی نہیں ہے۔ کیوں ہم جب شاعر بناتے ہیں تو ہم اس کو وزن بناتے ہیں ہر الفاظ کا، جس کو ربائی کہتے ہیں۔ جو لوگ شاعری جانتے ہیں وہ اس قسم کی باتوں کو جانتے ہوں گے کہ ربائی کہنا ہے کہ کیا کہنا ہے۔ تو کہنے لگا میں خود شاعر ہوں، میں خود جانتا ہوں، تو لہذا اگر یہ آپ کو تم شاعر کہو گے تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی علامت نہیں ہے، لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ پھر بات نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ بات نے کہا کہ ہم آپ کو ساحر کہیں، تو کہنے لگا نہیں ساحر بھی نہیں۔ کیوں؟ ساحر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ دم کرتے ہیں، وہ پھونک مارتے ہیں، وہ گرا لگاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کام کوئی بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ جو بات آپ نے کرنی ہے، جو آپ ان کو بات کہیں گے وہ لوگ اس کو تسلیم بھی کریں نا، ان کے اندر وہ علامات بھی ہونی چاہیے، وہ لوگ اس بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مانے بھی صحیح، باقی یہ علامات پہ جا رہی۔ تو پھر اس نے کہا تمہاری سب رائے اور تمہاری سب باتیں غلط اور فضول ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اے عبد شمس تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگا تم یہ کہو کہ آپ ساحر ہیں اور آپ کا جو کلام ہے اس میں سحر ہے، یعنی جادو ہے۔ اب دلیل اس نے پیش یہ کی کہ کلام کے اندر سحر کیسا ہے، جادو کیسا ہے۔ کہنے لگا کہ اس کے کلام سے میاں بیوی کے اندر تفریق ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے اندر تفریق ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کے اندر تفریق ہو جاتی ہے، خلوت اور برادری کے اندر تفریق ہو جاتی ہے، تو لہذا تم یہ ساحر کہو۔ اب ان کی یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ اب جب حج کا مہینہ آیا، لوگ آنا جانا شروع ہو گئے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر مقرر ہو گیا۔ جب گزرنے والے لوگ گزرتے تو یہ کہتے کہ بھائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے کہ وہ ساحر ہے لہذا ان سے بچنا۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے اس جو ہے پروپیگنڈے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ جو لوگ آتے گئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے بہت زیادہ باخوبی واقف ہو گئے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس پروگرام کو، ان کے بیان کو، ان کی اس مجلس کو، ان کے اس مشورے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جلدی اعلان نبوت کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ پاک صلی اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔